DGISPR نے ایک پریس کانفرنس کی جس کے ہم نے آپ کو کچھ دکھائے اس میں سے حصے. ایک لبے لباب یہ تھا ان کی جو پریس کانفرنس ہے یہ کہ عمران خان صاحب جو ہیں پی ٹی آئی کے بانی چیئرمین، جب وہ اپنے جیل میں ان کے پاس کوئی جاتا ہے، اب تو ان کی بہنیں جاتی ہیں، تو انہوں نے کہا وہ اس طرح کے پیغامات دیتے ہیں اور وہ آرمی کو اٹیک کرتے ہیں، آرمی کی جو لیڈرشپ ہے اس کو اٹیک کرتے ہیں. اور DGISPR کا یہ کہنا تھا کہ یہ فوج کے اور لوگوں کے درمیان ایک خلیج پیدا کرنے کی کوشش کر رہے ہیں. انہوں نے یہ بھی کہا کہ ہندوستان کا میڈیا یہ بات کو اٹھاتا ہے اور دیٹ عمران خان پلیز انٹو دیئر ہینڈز، اور کہ کولوژن ہے کہ باہر بیٹھے ہوئے لوگ یہی چیز کو پش کرتے ہیں، انڈیا کا میڈیا اسی چیز کو پش کرتا ہے، افغانستان کا میڈیا بھی، سوشل میڈیا پرٹیکولرلی اٹھا کے انہی چیزوں کو یعنی پھیلاتا ہے اور اس سے ایک ملک کے اندر ڈی اسٹیبلائز کرنے کی کوشش کرتے ہیں. لیکن یہ بہت سی باتیں ہیں، بہت دنوں سے کی جا رہی ہیں، لیکن آج DGISPR نے بڑی کلیئرلی کہا کہ ان کی نظر میں، ان کے ادارے کی نظر میں، اور انہوں نے بار بار یہ کہا، یہ بڑی اہم بات ہے، انہوں نے کہا کہ ہم ایک ریاست کا ہم ایک ادارہ ہیں. اور جب کہا کہ عمران خان ایک سیکیورٹی تھریٹ بن گئے تو ان سے یہ بھی پوچھا گیا کہ آپ کیا کہیں گے کہ گورنمنٹ کو اس پر ایکشن لے. تو انہوں نے کہا کہ دیکھیں ہم تو کوئی ایکشن نہیں لیں گے، ہم نے تو جو ہماری ایک سوچ ہے، جو ہمارا رد عمل ہے اس بات کو کہ عمران خان کی جب نکلتے ہیں گھر والے باہر مل کے ان کو، تو وہ اسی طرح کی بات کرتے ہیں، وہ اور پاکستان کی فوج کو ٹارگٹ کرتے ہیں. یہ بات درست ہے، اس میں یہ سب کو معلوم ہے کہ جب وہ نکلتے ہیں تو وہ یہی کہتے ہیں ان کی بہنیں کہ عمران خان صاحب کہہ رہے ہیں کہ جی جو بھی معاملات ہیں یہ لا ہے، مطلب کافی آپ کو معلوم ہے کہ کس طرح کا کرٹیسزم ہوتا ہے. تو یہ بڑی دیر سے ایک معاملہ ہے جو چل رہا ہے اور یہ کہیں رکنے کا نام نہیں لیتا. اینڈ the DGISPR said کہ یہ کون سا قانون ہے کہ یہ بات ٹھیک ہے کہ اگر اجازت دیں فیملی کو ملنے کی، کیونکہ قانون یہ کہتا ہے، یہ مینول، جیل مینول کہتا ہے، لیکن پاکستان کا آئین جو ہے وہ آپ کو فریڈم آف ایسوسیشن اور فریڈم آف اسپیچ کا حق دیتا ہے ود ان سرٹن لمٹس. تو انہوں نے کہا ان لمٹس کو آپ کراس کر رہے ہیں. تو آپ نے دیکھ لیا وہ جو ان کی سوچ ہے، جو ان کو ایک غصہ تھا بہت، لیکن بار بار انہوں نے کہا کہ ہم نہ کوئی ایکشن لے سکتے نہ ہم لیں گے، ہماری کنورسیشن گورنمنٹ کے ساتھ رہتی ہے. انہوں نے یہ کہا کہ جو اسٹیٹ ہے گورنمنٹ کے حوالے سے کہا اٹ از سپریم ڈیسیجنز وہ لیں گے، ہم ان سے یہ نہیں کہہ رہے کہ آپ کوئی ڈیسیجن لیں، لیکن جو ہمارا بیانیہ ہے ہم نے رسپونڈ کرنا ہے ٹو واٹ عمران خان ہیز بین سیئنگ. اور جو ان کے میسیجز نکلتے ہیں، انہوں نے کہا جو ان کے ٹویٹر اکاؤنٹ سے آپ دیکھتے ہیں کہ ان میں ابھی جو لیٹسٹ ان کی بہن ان کو مل کے آئیں، تو اس کے بعد جو ایک پوری ٹویٹ تھی اس کا انہوں نے حوالہ دیا جس میں کہ یہی انہوں نے اٹیک کیا تھا آرمی چیف کو اور تمام یہی باتیں کی تھی انہوں نے، جس کا ذکر یہ کر رہے تھے ابھی DGISPR. تو ہم نے بہت مرتبہ ناظرین اسی پلیٹ فارم سے بڑے معتبر PTI کے لیڈرز سے بات کی اور ہم نے ہمیشہ کہا کہ جی کدھر جانا ہے آپ نے، آپ کا راستہ کیا آگے کا، آپ کی حکمت عملی کیا ہے. کبھی کبھی یہ سوال اٹھائیں تو پھر لگتا ہے کہ جی آپ لوگ کہتے ہیں جی اچھا آپ سینسٹیو نہیں ہیں، آپ بوٹ پالش ہیں، آپ یہ وہ، لیکن سوال یہ ہے کہ یہ سوال تو ہے کہ جانا کہاں ہے، اور یہ کہ اس سوچ اور اس جھگڑے والی اپروچ سے کیا بنے گا، PTI کو کیا حاصل ہوگا. اور ساتھ آپ دیکھ رہے ہیں کہ PTI کے جو ان کے سپورٹرز ہیں وہ بھی ہمارے سامنے ہیں، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے، لیکن یہ PTI کو حاصل کیا ہوگا، عمران خان صاحب کو حاصل کیا ہوگا، اور جو حکومت ہے PTI کی KP میں وہ کس سمت جا رہی ہے. اور ان کے جو چیف منسٹر ہیں، یہ صحیح بات ہے کہ وہ نہیں آئے دھرنے میں، انہوں نے میٹنگز اٹینڈ کی، انہوں نے کہا ہم میٹنگز اٹینڈ کریں گے. تو کیا حکمت عملی ہوگی اور اب بات آگے کہاں جائے گی؟ ہمارے ساتھ موجود ہیں اس وقت شیر علی ارباب صاحب ہیں، سینئر PTI کے لیڈر ہیں. ہمارے ساتھ سینیٹر فیصل واڈا صاحب ہیں، ممبرز ہیں سینٹ پاکستان کے. سینیٹر خلیل طاہر سندھو صاحب ہیں، ممبر اسٹینڈنگ کمیٹی آف سینٹ لا اینڈ جسٹس کے. تو
بہت شکریہ آپ سب کا ہمیں جوائن کرنے کا. تو شیر علی صاحب, دس وڈ ناٹ ہیو کم ایز اے سرپرائز ٹو یو؟ frankly, looking at یہ جو انٹر سروسز پبلک ریلیشنز کے جو سربراہ ہیں ان کی اگر آپ ماضی کی پریس کانفرنسز دیکھیں تو بالکل کوئی سرپرائز نہیں ہے. یہ پہلے بھی اسی طرح کی پریس کانفرنسز کر چکے ہیں. اچھا, سرپرائزنگ نہیں, لیکن جو سوال اٹھایا ہے وہ جو کہہ رہے ہیں, اور یہ سوال ہم آپ سے بھی اٹھا چکے ہیں پہلے, پی ٹی آئی کا راستہ کیا آگے کا؟ یعنی کہ یہ اس طرح کی باتیں کر کے میں سوال پوچھ رہی ہوں آپ سے ایکچولی کہ اس سے کچھ حاصل ہوگا. فیصل واڈا صاحب ہمارے ساتھ ہیں, ان کے پاس بھی جاتے ہیں بیکاز ہی از بین سیئنگ کہ جی بات چیت کریں, آرام سے بات چیت کریں. تو بتائیں آپ شیر علی صاحب, پارٹی کے اندر کیا سوچ ہے؟ دیکھیں, ایک تحریک انصاف جو ہے اٹس اے پولیٹیکل پارٹی. اٹ از, یہ کوئی مفتی بہانی نہیں ہے, نہ ہی کوئی ٹی ٹی پی ہے. obviously ہم جو راستہ بھی اختیار کریں گے وہ سیاسی ہوگا. اگر ہم کوئی مزاحمت بھی کریں گے تو وہ آئین اور قانون کے دائرے کے اندر ہوگا, اور ود ان دی جو آپ کے رائٹ ٹو فریڈم آف موومنٹ ہے, جو کانسٹیٹیوشنل گارنٹیز ہے, اسی کے مطابق کریں گے. اور یہی ہم ابھی تک کرتے آ رہے ہیں. سو ایک تو یہ بات ہے, ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے چیزوں کا حل نکلنا بات چیت سے ہی ہے اور قانون اور آئین کے پیروی سے ہے. کوئی قانون اور آئین کے باہر جائے گا تو وہ پوائنٹ آؤٹ ضرور ہوگا. اگر ہم, اب جس طرح میں قومی اسمبلی کا ممبر ہوں, میں نے آئین کا اوتھ لیا ہے ٹو ڈیفینڈ, پرزرو اینڈ پروٹیکٹ دا کانسٹیٹیوشن. اسی طرح افواج نے آئین کا اوتھ لیا ہے ٹو سرو ود ان دی ایمبٹ اینڈ ٹو اسٹے اوے فرام پالیٹکس. سو جب تک ہم ان چیزوں کے اندر نہیں رہیں گے اور اپنے حدود سے تجاوز کریں گے تو یہ مسئلے آئیں گے. آپ فرض کر لیں کہ عمران خان اور تحریک انصاف اور میں, ہم سارے جتنے ہیں, ہم اس ملک میں ہیں ہی نہیں, ہم غائب ہو گئے سارے کے سارے. جب تک یہ تجاوزات ہوں گی یہ ایشوز رہیں گے. سو ہم سب کو آئین اور قانون کے دائرے میں جب تک ہم نہیں رہیں گے تب تک یہ مسئلے آئیں گے.